لاوارث لاش، عبدالستار ایدھی کی زندگی سے ماخذ ایک حقیقی واقعہ۔ 21ویں صدی، احساس آری لوگوں کی صدی، انسانیت سے مبرا معاشرہ جہاں ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، لیکن قانون قدرت ہے کہ جہاں شر ہو وہاں خیر بھی ضرور ہوتی ہے۔ اگر دنیا پیسے کی پجاریوں سے بھری ہوئی ہے تو یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو پیسے کو اپنے پیروں کی دھول سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ انہی لوگوں میں سے ایک نام تھا عیسیٰ خان زادہ کا۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بہت متاثر تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ رہ جائے، اور اللہ نے اسے وسائل بھی بہت عطا کیے تھے۔ اپنی اسی سوچ کے پیش نظر اس نے بہت سے فلاحی کاموں کا آغاز کیا، جیسے کہ ایمبولینس کا انتظام، اولڈ ہومز کا قیام، لاوارث لاشوں کے کفن دفن کا کام، یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ اس کے گھر کا ماحول انتہائی سادہ تھا، جہاں اخلاص اور محبت کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس دن جمعہ تھا، آسمان ابر آلود تھا، درختوں سے پتے جھڑ چکے تھے، فضا میں ایک سوگوار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے آسمان بھی زمین والوں کی بے حسی پر ماتم کنا ہو۔ عیسیٰ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا جب ایک رضاکار دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم جناب۔ رضاکار فراز نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہو کیا بات ہے؟ عیسیٰ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے آنے کی وجہ پوچھی۔ جناب، ہمیں کچھ لاوارث لاشیں ملی ہیں جن کی فوری تدفین ضروری ہے۔ عیسیٰ کا دل فراز کی بات سن کر غم سے بھر گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اپنے پیاروں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جبکہ دین اسلام سے درگزر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میں ایک بار ان لاشوں کو دیکھنا چاہوں گا، عیسیٰ نے کہا، اور اٹھ کر اسے اس طرف چل دیا جہاں پر وہ لاشیں پڑی تھیں۔ کل 3 لاشیں تھیں۔ ان میں سے 2 لاشیں انتہائی مسخ شدہ تھیں، جبکہ تیسری لاش نے عیسیٰ کی توجہ فوراً اپنی طرف مبذول کروائی۔ اس لاش کو دیکھ کر عیسیٰ کا دم گھٹنے لگا، دل کی رفتار سست ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ عیسیٰ کو لگا کہ اس کا دل غم کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ وہ لاش ایک بوڑھے کی لاش تھی جس نے عیسیٰ کے دل و دماغ پر اپنا نقش چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ لاش بہت صاف ستھری تھی، جیسے اس بوڑھے کا حال ہی میں انتقال ہوا ہو۔ سر کے سفید بالوں پر تیل لگا ہوا تھا اور بال سلیقے سے کنگھی کیے ہوئے تھے۔ اس نے جو لباس پہنا تھا وہ سفید رنگ کا تھا، صاف، اجلا، کلف لگا لباس۔ عموماً یہاں ایسی لاشیں نہیں آتی تھیں۔ یہ لاش کہاں سے لائی ہو فراز؟ عیسیٰ ٹکٹکی باندھے اس لاش کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ دیکھنے میں وہ بوڑھا اچھے خاصے کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کا لگ رہا تھا۔ جناب، یہ کراچی کی ایک پوش بستی میں لاوارث پڑی ملی تھی تو ہم اس کو یہاں لے آئے، فراز نے انتہائی مؤدب انداز میں جواب دیا۔ اتنے میں وہاں ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ یہاں پر عیسیٰ خان زادہ کون ہے؟ اس نے بغیر کسی سلام دعا کے اپنی بات کہی۔ جی میں ہوں، عیسیٰ نے آگے آ کر کہا۔ یہ لاش میرے والد صاحب کی ہے، آپ ان کو اچھے سے غسل دے کر ان کی تدفین کر دیں۔ یہ تدفین کے لیے کچھ پیسے رکھ لیں، اس نوجوان نے عجلت میں کہا۔ تو آپ خود کیوں نہیں ان کی تدفین کر دیتے؟ عیسیٰ نے دکھ سے پوچھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میری فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ وہ نوجوان بار بار اپنی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا، جیسے اس کو جانے کی بہت جلدی ہو۔ کہ آپ کی فلائٹ آپ کے لیے اپنے باپ سے زیادہ ضروری ہے؟ عیسیٰ نے غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ اوہ پلیز، میرے لیے آپ کی نصیحتیں سننے کا وقت نہیں ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ اس نوجوان نے انتہائی بدتمیزی سے کہا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ میں تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہوں گا، عیسیٰ پیچھے سے بولا۔ وہ نوجوان رکا لیکن مڑا نہیں۔ دعا کرنا خدا تمہیں بے اولاد رکھے، کیونکہ مکافات عمل کی مار تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ عیسیٰ نے اپنی بات کہہ کر رخ موڑ لیا۔ اس نوجوان کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، لیکن پھر وسر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ عیسیٰ کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ گیا، لیکن کسی کی نظر میں آنے سے پہلے اس نے وہ آنسو صاف کر لیا۔ اب وہ پھر سے ٹکٹکی باندھے اس لاش کو دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ کو لگا جیسے اس لاش نے اپنے بازو واق کیے ہوں اور اس سے مخاطب ہو۔ عیسیٰ، ساری لاوارث لاشوں کے وارث تم ہوتے ہو، مجھ بدقسمت کے وارث بھی تم بن جاؤ۔ اور پھر عیسیٰ کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اللہ، انسان تو تیری سب سے بہترین مخلوق تھا، کیوں یہ اپنے معیار سے اتنا گر گیا کہ بے حسی میں حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دی؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کو مخاطب کیا اور پھر اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے فراز، میت کے غسل اور تدفین کی تیاری کرو، اس میت کو غسل میں خود دوں گا، عیسیٰ نے فراز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب عیسیٰ اس لاش کو غسل دے رہا تھا تو اس نے اس لاش کے اجلے جسم کو دیکھ کر سوچا، جو شخص اپنی زندگی میں اتنا حساس اور معتبر ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کس قدر ناز و نام سے کی ہوگی، اور اولاد کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ باپ کو دفنا ہی جاتا، بلکہ بے حسی کی حد تو یہ تھی کہ اسے اپنی فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی۔ غسل دینے کے بعد میت کی تدفین کی گئی۔ عیسیٰ نے اس میت کو خود قبر میں اتارا اور اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر قبر کے پاس بیٹھ کر آنسو بہاتا رہا، جس کے کتبے پہ لاوارث لکھا تھا، اے اللہ، یہ زندگی بہت بے ثبات ہے، کب کہاں دغا دے جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔
کاش انسان سمجھ جائے کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے تو خود کو دنیا کمانے میں ضائع نہ کرے اور آخرت کی ابدی زندگی کی فکر کرے اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے تاکہ وہ اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ عیسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس کی بات کی صداقت کا گواہ اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ہر آنسو، اس کے جسم کا ہر خلیہ، اس قبرستان میں موجود ہر قبر، وہاں موجود واحد درخت کا پتا پتا اور کھلا آسمان تھا۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سر تاپا خسارے میں ہے۔